بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم ماہ رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ جو سحری کی فضیلت ہے، سحری کھانے کی، اس کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، گوش گزار کریں گے۔ اور آئیے ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو مقصد روزوں کا تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری کا اختیار کرنا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ وہ ماہ رمضان ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی کتابیں اتاری اور بالخصوص قرآن مجید اتارا۔ حدیث مبارکہ میں ان واصلہ بن الاسقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، وانزلت التوراۃ لست مدینہ، اور تورات 6 رمضان میں اتاری گئی، والانجیل ل13 خلت من رمضان، اور انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، وانزل الفرقان ل24 خلت من رمضان، اور قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان میں جتنے بھی الوحی صحائف تھے، الوحی کتابیں تھیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ صحف ابراہیمی ہو یا تورات ہو، انجیل ہو یا بالخصوص قرآن مجید ہو، ان سب کا نزول اللہ رب العزت نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ماہ رمضان میں ان کا نزول ہوا، یہ کتابیں نازل ہوئیں۔ اور حضرین محترم، آئیے ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو فہم کے ساتھ اور اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، صحابہ کرام کی سنت مبارک ہے، اہل بیت اطہار کی سنت مبارک ہے۔ تو آئیے آج کی اس ایپیسوڈ میں سحری کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرتے ہیں، اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ سحری کھانے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث پاک کو صحیح بخاری میں روایت کیا، صحیح مسلم میں روایت کیا، سنن ترمذی کے اندر روایت کیا، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہوا، اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ اور حاضرین محترم، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان فصل ما بین سیامنا و سیامی اہل الکتاب و اکلۃ السحرہ، فرمایا ہم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں میں جو ہے وہ سحری کا فرق ہے، یعنی جو اہل کتاب کے روزے ہیں، یہودی عیسائیوں کے روزے اور اہل اسلام کے جو روزے، ان میں جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے، اور یہ سحری کھانا جو ہے وہ برکت کا سبب ہے۔ اور اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے اندر روایت ہوئی، سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہوئی، سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر طبرانی۔ اور عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھانا برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کرو، خواہ تم میں سے کوئی شخص پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے۔ اس لیے اس کی وجہ بیان کی کہ سحری کھانا کیوں برکت ہے، کیوں باعث برکت ہے،
کہ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت بصورت رحمت صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی ان کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت اتارتا ہے اور ملائکہ ان بندوں کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے جو ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہوا، مسند احمد میں روایت ہوا، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر روایت ہوا، اور پھر فرمایا کہ اس برکت والے کھانے کو خوب کھاؤ۔ تو حاضرین محترم، یہ ایک برکت ہے جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اسے کبھی ترک نہ کرو۔ اور صحیح، اور اس کا حکم کیا ہے، ساری کا حکم کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سحری کھانا مستحب عمل ہے، سحری کھانا، اور یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اور حاضرین محترم، اس لیے فرمایا التسحر مستحب، سحری کھانا مستحب ہے، اور یہ فتح القدیر کے اندر جو ہے وہ بیان کیا، فرمایا ان السحور مستحب، سحری کھانا مستحب ہے، اس کو جوہرہ درر الاحکام کے اندر جو ہے بیان ہوا، اور فرمایا یستحب السحور، سحری کھانا مستحب ہے، مجمع الانہار کے اندر بھی اور رد المختار کے اندر بھی اس کو بیان کیا۔ اور سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت جو ہے طلوع فجر تک ہے۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، اور پھر روزہ کو رات آنے تک پورا کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، یعنی طلوع فجر کے بعد کھانے کی ممانعت بیان ہوئی۔ اور فرمایا حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور آپ نے مجھے نماز ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا طریقہ سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، اور جب سورج غروب ہو جائے تو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، اور 30 روزے رکھو مگر یہ کہ تم اس سے پہلے چاند دیکھ لو۔ عدی کہتے ہیں صحابی رسول کہ رات کو میں نے ایک سفید دھاگا لیا، جب آقا علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھلایا، روزے کا طریقہ بتایا، اور پھر فرمایا کہ روزہ رکھو، یعنی صبح سحری کرو، اس وقت کھاؤ پیو جب تک تمہارے لیے سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے میں فرق جو ہے جب تک واضح نہ ہو جائے۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے ایک سفید دھاگا لیا اور دوسرا سیاہ، اور انہیں دیکھتا رہا لیکن مجھے سفید اور سیاہ دھاگے کا فرق نہ معلوم ہوا، تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا حاتم کے بیٹے، سفیدی سے مراد دن کی سفیدی ہے، اور سیاہی سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، یعنی جو ہے رات سے دن کا نکلنا، یعنی طلوع فجر تک جو ہے وہ کھاؤ پیو، اور جمہور ائمہ کے نزدیک جو ہے جو ہی فجر طلوع ہو جائے کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سحری کو آخری وقت تک مؤخر کرنا افضل ہے، یعنی طلوع فجر تک جو ہے صرف جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطاری کر لی جائے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب طلوع فجر ہو تو اس وقت بھی جو ہے سحری کرتے رہو، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں۔ جب وقت سحری کا یعنی طلوع فجر شروع ہو جائے تو فوراً اپنا کھانا پینا بند کر دو، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی آخر طلوع فجر سے پہلے آپ اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جائے تو غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ تاخیر طلوع فجر تک مستحب ہے،
مگر جب صبح ہونے کا یقین ہو جائے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اور اگر اس میں ذرا بھی غفلت اور کوتاہی برتیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کے متعلق فقہائے کرام جو ہیں وہ ان کی عبارات چند ملاحظہ فرما دیں۔ جو ہے فقہا بیان کرتے ہیں رمى اللقمة من فيه عند ذکرہ او طلوع الفجر ولو ابتلعها ان قبل اخراجها کفرہ، رد المختار کے اندر کہتے ہیں کہ روزے اگر انسان روزے سے ہے اور بھول کر کھا رہا ہو تو روزہ یاد آ جائے تو فوراً لقمہ اس کو، اگر اس نے لقمہ پھینک دیا یا سحری کھا رہا تھا اور فجر ہوتے ہی لقمہ نکال دیا، یعنی ایک تو اسے یاد نہیں تھا تو وہ کھا پی رہا تھا تو اسے یاد آیا تو فوراً لقمہ جو ہے پھینک دیا، یا طلوع فجر ہونے کا پتہ نہیں تھا تو اس نے جب پتہ چلا تو فوراً لقمہ نکال دیا تو فرمایا اس کا روزہ رہے گا، اور اگر اس نے جاننے کے باوجود وہ لقمہ نگل دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ روزے کی قضاء اور کفارہ جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر بھول چوک کر اگر کوئی بندہ کھا رہا ہو اور اسے روزہ یاد آ جائے اور پھر بھی لقمہ اس کے منہ میں اور وہ نگل لے تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھنا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ اس جو ہے نا یہ کفارہ بنتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا، کفارہ اگر لازم آیا اور تو پھر کفارہ اس صورت میں ہوگا، اور اگر صرف اسے بھول کر کھا پی رہا تھا اور اسے یاد آ گیا اور لقمہ اس نے نگلا نہیں، جو ہے نا وہ باہر نکال دیا تو اس پر صرف قضاء لازم ہوگی، اگر نگل لیا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اور حاضرین محترم آگے پھر الفتاوی ہندیہ کے اندر ہے تسحر علی ظن ان الفجر لم یطلع وهو طالع او افطر علی ظن ان الشمس قد غربت ولم تغرب قضاء ولا کفارۃ علیہ۔ الفتاوی ہندیہ کے اندر کہ سحری کھائی اس نے، ایک شخص نے، اور اس سے گمان ہوا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، حالانکہ فجر طلوع ہو چکی تھی، اور روزہ افطار کر، اور پھر اس کے بعد اگر کسی شخص نے روزہ افطار کر لیا یہ گمان کرتے ہوئے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، جو کہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا، صرف شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، تو اس کا اور روزہ نہیں ہوا، وہ قضا کرے گا، اس پر کفارہ نہیں۔ شک کی بنیاد پر کوئی بندہ جو ہے سحری کھا رہا ہے اور اسے گمان ہے کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سارا دن روزہ رکھا اور پھر جو ہے سورج غروب ہونے کا جو ہے اسے گمان ہوا، لیکن سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا تو اس کے اوپر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس پر جو ہے قضاء لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَسَحَّرَ عَلَى ظَنِّ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَإِن فَإِن تَبَيَّنَ الطُّلُوعُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَط۔ رد المختار کے اندر اگر کوئی یہ سمجھ کر کھاتا پیتا رہا کہ ابھی فجر نہیں ہوئی اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو چکی تھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس کی فقط قضاء لازم ہے، یعنی اس کے بدلے میں وہ روزہ رکھے گا۔ قضاء کہتے ہیں روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا، اور کفارہ ہوتا ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یا 60 مسلسل روزے رکھنا، اور یا غلام آزاد کرنا۔ اور حضرت محترم پھر اس کے بعد فتح القدیر کے اندر ہے اذا شک فی الفجر فالافضل ان یدع الاکل ولو اکل فصومہ تام۔ فرمایا جب فجر میں شک ہو تو افضل یہ کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ شک ہو کہ ابھی ہے یا نہیں، ابھی شک میں، تردد میں ہے، شک میں ہے، تو بہتر یہ، افضل یہ ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اگر اس نے کھا لیا تو روزہ تو ہو جائے گا، اور جب تک اسے معلوم یتیقن، جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ اس نے انہ اکل بعد الفجر فیقضی حینئذ، کہ جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ اس نے فجر کے بعد کھایا، اور اگر ایسا ہوا یہ یقین ہو گیا کہ میں نے فجر کے بعد کھایا ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضاء لازم ہے۔ یعنی فجر شروع ہونے میں شک تھا تو بہتر یہ کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، تو اگر کھا بھی لیا تو روزہ اس کو ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے یہ یقین نہیں ہے تو تب، اگر اسے یقین ہو گیا کہ میں نے فجر کے بعد کھایا ہے تو اسے یقین ہو گیا تو پھر اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر جو ہے وہ قضاء لازم ہے۔ حضرت محترم آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سحری کی فضیلت بیان کی، اس میں ہمارے جو تحقیق ہے یہ ہمارے فضیلت الشیخ علامہ صفدر مجید صاحب نے بڑی جو ہے مدلل تحقیق کی، اس میں سے ہم نے
بہت سارا مواد دیا، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کے علموں میں